السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی 144 ورس ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے نبی، بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں، سو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، تو بس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو، اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو، اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ بیسکلی یہ سورت جو ہے، اس کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ قبلے کی تحویل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس سے پچھلی جو ورسز ہیں، ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور یہ پوری ایک چین آف ورسز پیچھے سے آ رہی ہے۔ ایک نبی اور رب کے درمیان گہرے خاموش مگر طاقتور تعلق کی جھلک یہ آیت پیش کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، جو کہ سابقہ انبیاء کا قبلہ تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس مقام کی طرف نماز پڑھیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم کی وہ دعا تھی جو تقریباً 3000 سال قبل مانگی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پورا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی اس بے زبانی تمنا کو سنا کے بغیر مطالبے کے حکم نازل فرما دیا، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے۔ یہ اعلان محض قبلے کی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ نبوت کے سلسلے کی تکمیل، دعا کا نتیجہ اور اس امت کی نئی پہچان کا آغاز تھا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ بے مثال تعلق کی نشاندہی کر رہی ہے، ایسا تعلق جو الفاظ سے ماورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، بس آسمان کی طرف بار بار نظریں اٹھائیں، گویا وہی نگاہیں ان کی دعا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہو۔ یہ الفاظ کسی طاقتور دعا کی قبولیت نہیں، بلکہ ایک گہرے روحانی رابطے کا ثبوت ہے۔ یہ تعلق ہمیں ایک ایسے بچے کی ماں سے تشبیہ دیتا ہے جو خاموشی سے گھر آتا ہے، مگر ماں اس کی چہرے سے سب کچھ سمجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل کی کیفیت کو جانا اور اسے بغیر الفاظ کے سمجھا۔ یہ قرآن کی محبت بھری زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات کا جواب اس طرح دیا جس طرح کوئی پیار کرنے والا محبوب اپنے عاشق کی بے زبانی کو سن لیتا ہے۔ اور بیسکلی یہ قبلہ تو چینج ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے سے پلان کیا ہوا ہوتا ہے، مگر اس آیت کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تعلق پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا محبوب رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کو صرف ایک عبادتی سمت کی تبدیلی نہیں بنایا، بلکہ یہ ایک روحانی اور فکری امتحان تھا۔
یہ قدم یہود کے لیے بھی آزمائش تھا، جنہوں نے اپنی کتابوں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات پڑھی تھی، اور ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جیسا کہ اسرائیلیات میں ذکر آتا ہے، مگر ان کے تعصب نے انہیں سچائی سے روک دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف مسلمان بھی آزمائش میں ڈالے گئے کہ وہ کسی ظاہری الجھن کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ نبی کی پیروی دراصل ایمان کی اصل بنیاد ہے، اور یہ واقعہ امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ دین میں دلیل کے ساتھ جذبہ، عقل کے ساتھ تسلیم، اور سنت کے ساتھ اخلاص لازم ہے۔ اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی دل سے کی جائے تو ہر آزمائش ہمارے لیے نعمت بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قبلے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک سفر میں رات کے اندھیرے کی وجہ سے انہوں نے غیر ارادی طور پر قبلے کے علاوہ سمت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 115 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی تم جس سمت میں رخ کرو اللہ وہیں پر ہے۔ یہ آیت اخلاص، نیت، اجتہاد اور عملی مشکلات میں اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ظاہری عمل سے زیادہ دل کی نیت اور شعور کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان خالص نیت سے عبادت کرے مگر غلطی ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس سے ایک عظیم اصول ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ دین صرف قانون نہیں، بلکہ محبت، شعور، فہم اور رب کے ساتھ دلی وابستگی کا نام ہے۔ اگر ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، بینگ اے مسلم، اس روحانی تعلق سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ معاشرے میں نہ والدین بچوں کو عزت دیتے ہیں، نہ اساتذہ کی توقیر باقی رہی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا وقار۔ ہم نے شریعت کو محض ظاہری عمل میں قید کر لیا ہے، جبکہ دلوں کی سمتیں غیر اللہ کی طرف ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ قبلے کا جو ایک بیسک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مگر اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے اس کو ڈیپلی، تو سمت تو آپ کسی بھی سمت میں دیکھیں، اللہ کی ہر سمت ہے، چاہے وہ مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، ہر سمت اللہ کی ہے۔ ہمارا دل کس سمت پر ہے یہ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے۔ ہماری نیت کس سمت پر ہے؟ اگر ہماری نیت اور ہمارے دل کے اندر غیر اللہ رہتا ہے اور ہم اس سمت پہ چل رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ اصل قبلہ دل کا ہوتا ہے، اور جب دل اللہ کی طرف ہو جائے تو ہر سمت قبلہ بن جاتی ہے۔ اگر آج بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دل سے اپنائیں، اللہ سے ویسا ہی بے لفظی تعلق قائم کریں، اور اپنے اپنے گھروں کو اور معاشروں کو اس میں محبت، ادب اور اخلاص کو واپس لانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ سب ہماری نیتوں کا کمال ہے، ہماری نیتوں پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے دل و جان سے قربان کرنے کے لیے ہر وقت راضی ہیں اور ہر وقت تیار ہیں، اللہ کی محبت کے لیے اپنی زندگی کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم دل سے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، اور ہمارا رب ہمیں ویسے ہی سنے گا جیسے اس نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا تھا۔ اگلی آیت ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی، بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت 145 کا نزول ایک ایسے موقع پر ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ اہل کتاب خواہ کسی بھی دلیل، معجزے یا نشانی کو دیکھ لیں، وہ اسلام کے راستے کو نہیں اپنائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی اور قطعی انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا ہے کہ یہ لوگ نہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے، نہ آپ ان کے قبلے کی،
اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے پر متحد ہیں۔ اس آیت کے ذریعے یہ بھی واضح ہے کہ دعوت دین کے میدان میں سچائی کی پیروی ہی اصل کسوٹی ہے، نہ کہ اکثریت کی خوشنودی۔ اس آیت کا پس منظر مدینہ کا وہ وقت ہے جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی تاکہ یہود کو قریب لایا جا سکے، لیکن ان کی ضد اور حسد رکاوٹ بنے۔ جب کعبہ کو نیا قبلہ بنایا گیا تو یہ محض سمت کی تبدیلی نہ تھی بلکہ امت محمدیہ کی نظریاتی، روحانی اور تاریخی پہچان کا اعلان تھا۔ تفاسیر کی روشنی میں اگر یہ بات ہم دیکھیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح پیغام دے رہی ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اہل کتاب کو راضی کرنے کی کوششوں سے دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کے اس کے علاوہ اہل کتاب آپس میں بھی متفق نہیں، اس لیے ان کے اعتراضات باطل اور متعصبانہ ہیں۔ اس آیت کو دعوتی جدوجہد کے لیے ایک بنیاد قرار دیتے ہوئے سید قطب فرماتے ہیں کہ سچائی کی دعوت کے راستے میں مخالفتیں آتی ہیں، لیکن داعی کا کام ہے کہ وہ استقامت اختیار کرے، اپنی شناخت، نظریہ اور قبلے پر ثابت قدم رہے۔ یہ آیت اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ دین اسلام نہ وقت کے رجحانات کا تابع ہے، نہ دنیاوی سیاست کا۔ آج کے دور میں جب ہر طرف نظریاتی لچک دینی نرمی اور ثقافتی الغار کا غلبہ ہے، یہ آیت ہمیں استقامت، خودداری اور حق پر جمے رہنے کا درس دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ سب لوگ ہدایت کو قبول کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں واضح کیا کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے اور نبی کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہود کو قریب لا کر اسلام سے جوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کبھی بھی آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ضد، اناد اور تعصب میں اندھے ہو چکے ہیں۔ آپ کے لیے ہدایت کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے طے کیا ہے، تاکہ جو لوگ چاہیں۔ یہ پیغام امت کے لیے بھی ہے کہ دین میں سمجھوتا، عوامی رائے کے مطابق فیصلے یا سب وہی جو کرتے ہیں جیسا رویہ قرآن کی تعلیمات سے متصادم ہے، یعنی ہم اس راستے پر چلیں جہاں سب جا رہے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ میجورٹی جو کر رہی ہے کام وہ صحیح ہوگا، اس لیے ہمیں بھی وہیں چلنا چاہیے، تو یہ سمجھیں کہ قرآن کی تعلیمات کے اگینسٹ ہے۔ ہمیں اپنی دینی پہچان، اصول اور قبلے پر اسی طرح قائم رہنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے۔ اگر معاشرتی دباؤ، سوشل میڈیا یا مغربی تہذیب کے نظریات ہمیں اپنے قبلے سے ہٹا دیں تو ہم وہی غلطی کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا تھا۔ آج کے دور میں بھی امت مسلمہ کو یہی سبق درکار ہے۔ ہم جن مشکلات اور ذلتوں کا شکار ہیں ان کی دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہم دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں، جیسے فلسطین، چین، کشمیر کے مسلمان۔ دوسری وجہ یہ کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اپنی شناخت کھو دی اور دنیاوی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیا۔ جب مسلمان دین کے دعوتی، اجتماعی اور روحانی پہلو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آنا رک جاتی ہے۔ ہمیں خبردار کرتی ہے یہ آیت کہ حق کے راستے میں اکیلے چلنا پڑے گا، تب بھی آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ایک عالمی دعوتی پیغام ہے کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دنیا کی مخالفت، تہمتوں اور تنقید کے باوجود حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ دین کو اکثریت کے مطابق نہیں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق اپنانا چاہیے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا صرف عبادت کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ امت کی وحدت، مرکزیت اور اطاعت رب کا اعلان ہے۔ یہ وہی خانہ ہے جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا۔ اس قبلے کا انتخاب کوئی معمولی فیصلہ نہیں بلکہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے، اسے تہذیبی اور دینی مرکز دینے اور اس کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یکجہتی کا ایک لیسن ملتا ہے کہ یہ سمت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، بلکہ یہ ہمیں یکجہتی کا احساس دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے بہت بڑی مصلحت تھی۔ اگلی صورت ہے اگلی ورس ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنہیں کتاب دی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یہ پہچان صرف جسمانی مشابہت یا معلوماتی واقفیت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ روحانی
اور اخلاقی صفات کی کامل معرفت۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے علماء کے پاس تورات و انجیل میں وہ نشانیاں موجود تھیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ واضح تھی، یہاں تک کہ مقام، وقت، اخلاق، طرز دعوت سب کچھ بیان تھا۔ اس کے علاوہ سید قطب اس معرفت کو ایک باطنی کشمکش سے جوڑتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، مگر ان کے نفس اور مفادات ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئے۔ امام تبریک فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جیسے مومنوں کی مثال دی جو پہچان کر فوراً ایمان لے آئے، مگر اکثریت نے صرف اپنی نسل پرستی، حسد اور دنیاوی برتری کے خوف سے انکار کر دیا۔ یہ پہچان اگر ایمان میں نہ ڈھلے تو وبال بن جاتی ہے، جیسا کہ قرآن آگے چل کر کہتا ہے، ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ شان نزول کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی علماء کو آپ کی نبوت کی تمام نشانیاں اپنی کتابوں میں ملی۔ کئی یہودیوں نے آپ کی طرف آ کر سوالات کیے جن کے بارے میں ہم پچھلی ورسز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، جن کے جوابات صرف ایک سچا نبی ہی دے سکتا تھا، مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ عبداللہ بن سلام کا واقعہ اس آیت کی زندہ تفسیر ہے، جسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، میں اپنے بیٹے پر شک کر سکتا ہوں، نبی پر نہیں۔ دوسری طرف یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سب سے زیادہ چیلنج انہی لوگوں کی طرف سے ملا جو جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں۔ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لانا، یہ ایک نفسیاتی بیماری کی علامت ہے کہ بعض دل ایسے اندھے ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں سمم بکمم عمیون کہا جاتا ہے، جن پر معجزے اور دلیلیں بھی اثر نہیں کرتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ علم کا زوال سچے علماء کے انکار سے شروع ہوتا ہے جو حق پہچان کر بھی اسے چھپاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صرف علم کافی نہیں بلکہ علم کو ایمان میں بدلنا اصل مقصد ہے۔ جو علم میں نور نہ بنے وہ وبال جان ہے۔ جیسے ایک نابینا ماں اپنے بیٹے کو خوشبو، لمس اور احساس سے پہچان لیتی ہے، ایسے ہی اہل کتاب نے نبی کو پہچانا مگر پھر بھی انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل اندھے ہو چکے تھے۔ قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے یعنی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ سید قطب اس کو ایک فکری روحانی شکست قرار دیتے ہیں۔ جب انسان پہچان کر بھی حق قبول نہ کرے تو یہ اس کی روح کی موت ہوتی ہے۔ ایسے دل حسد، تکبر اور تعصب سے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نمرود ہو یا ابو جہل، ان کے علم نے انہیں فائدہ نہیں دیا، اور یہی ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ اگر دل حق کو تسلیم نہ کرے تو جاننا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ آیت صرف ماضی کی نہیں بلکہ آج کی ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ اگر ہم یہ اس بارے میں سوچنے کی کوشش بھی کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنی پستی میں گر چکے ہیں، ہم کتنی کتنی ایسی برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمارا علم بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ حالات، اقتدار، شہرت یا ڈر کے مارے ہم خاموش ہیں۔ فلسطین، غزہ، کشمیر اور دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم حج کرنے تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا حج میں، عمرے میں استعمال ہونے والا پیسہ فرنگیوں کو مل رہا ہے اور اسی سے وہ ویپن بنا کر ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر بم برسا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، مانیں اور اس پر عمل کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جو سچ پہچان کر چپ ہو جائے گا وہ اس آیت کا مجرم ہے۔ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو حق پر قائم ہوتے ہیں، چاہے اقلیت میں کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم حق کو پہچان کر اس پر ڈٹے رہتے ہیں یا مصلحتاً خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ان تین سوالوں سے جو ہے نا یہ آیت ٹکرا رہی ہے کہ کیا ہم حق کو پہچانتے ہیں، کیا ہم دل سے اسے تسلیم کرتے ہیں، اور کیا ہم زبان و عمل سے اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر پہچان ہے اگر عمل نہیں تو یہ منافقت ہے، اگر علم ہے ایمان نہیں تو یہ دل کا اندھا پن ہے، اور یہ سب چیزیں صرف تاریخی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ ہماری زندگی اس کی چلتی پھرتی اگزامپل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں۔
جی میرا سوال ہے، اس میں آپ نے ایک بات کی نا قبلے سے کیا مراد ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قبلے سے کیا مراد ہے، کیونکہ آپ نے اس میں موسٹ آف دا ٹائم قبلے کی یوز کیا، قبلے کے ورڈ یوز کیا کہ لائک آپ نے کہا قبلہ سوشل میڈیا یا ویسٹ نہیں ہو یہ ہمارا، اور پھر آپ نے یہودیوں کی اگزامپل بھی دی کہ آپ نے اللہ کے رسول نے ان کی قبلے کی طرف مکر کے نماز پڑھی، تو یہ آپ اس قبلے سے کیا مراد سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میری نظر میں اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، آپ کے اکارڈنگ کیا نکلتا ہے؟ میں نے کیا بات کی ہے؟ آپ نے پہلی بار کیا بات بولی ہے؟ قبلہ کیا؟ میں نے سوشل میڈیا کے ساتھ قبلے کو جوڑا؟ ہاں سوشل میڈیا اور ویسٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا نا کہ جو وہ ویسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے ہمارا قبلہ، تو اس لیے آپ کا کیا مراد ہے؟ کیونکہ آپ نے نہیں یہ نہیں، اسپیسیفکلی یوز کیا نا، تو میں میں نے یہ ورڈ یوز جاننا کیا چاہ ہے. رہا ہوں۔ ہاں میں نے یہ کہ یہ ایگزیکٹلی یہ ورڈ نہیں یوز کیا. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تو ہر سمت ہے نا، مغرب مشرق، شمال جنوب، ایسٹ ویسٹ، صحیح ہے، یہ ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. ہمارا دل کس سمت پر ہے؟ ہمارے دل کے اندر غیر اللہ رہتا ہے یا اللہ رہتا ہے؟ یہ ہمیں اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہا ہے میں نے سوشل میڈیا کے ساتھ. جی چلیں یہ ٹھیک ہے، پوچھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے میں نے پھر سننے میں غلطی، آپ سے معبود سے پھر کیا مراد آپ کہہ رہے ہو کہ مطلب غیر اللہ سے کیا مراد؟ کیا کہ غیر اللہ یعنی کسی کو معبود بنانا، تو کیا ہمارے یہاں پہ تو میرے خیال کے مطابق بت پرستی تو نہیں ہوتی، عام لوگوں کے گھروں میں کچھ ایسا سین نہیں ہوتا، کچھ گرانے یہاں پہ ہوتا ہے، بٹ ایز اے سچ آپ کے اکارڈنگ اس میں غیر اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ معبود ہی کہہ رہے ہیں، اس میں کیا صرف ایز اے سچ بت پرستی آتی ہے، بت پرستی آتی ہے یا اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں؟ جی بالکل. اس کے بارے میں ہم شاید پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. غیر اللہ ہر وہ چیز ہے جس کی محبت اللہ سے اوپر آپ کو لے جاتی ہے، جس کی محبت میں آپ اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر سمت بھول جاتے ہیں. ہر وہ سمت جو اللہ کی طرف جاتی ہے، آپ اس کے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں. اس میں ہر وہ چیز آتی ہے کہ جس کے اندر آپ اتنا زیادہ گم ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا انڈلج کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو صرف اسی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اسی محبت کے لیے، اسی چاہت کے لیے، اسی اسٹرگل کے لیے جس کی آپ کو تلاش ہوتی ہے، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. وہ اگر وہ اللہ نہیں ہے تو وہ جو بھی ہے وہ آپ کا معبود ہے، چاہے وہ آپ کا نفس ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا، بس یہ میرا ایک کوشچن تھا۔ جی تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ اچھا تو یہ آپ نے عمرے کی بات کی ہے کہ عمرے پہ جو ہمارا پیسہ ہوتا ہے وہ اس پہ لگتا ہے، تو حدیث کے مطابق تو یہ ہے نا کہ عمرہ اور حج آپ جتنا زیادہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھاتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیلس۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح سے ہمارے لیے نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، حج ضروری ہے، عمرہ ضروری ہے، اسی طرح ہمارے لیے جہاد بھی ضروری ہے. اب وہ جہاد کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. آپ اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے جس طرح کا جہاد کر سکتے ہیں آپ کو وہ کرنا چاہیے. جبکہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ کھلم کھلا ہر وہ پیسہ جو عمرے اور حج کے مد میں لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں اور عمرے اور حج کر رہے ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے بم اور ویپنز خرید کر ہمارے مسلمان بھائیوں ہی کے اوپر برسائے جا رہے ہیں. تو وہ اس کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں، اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں. ہم اس کے بجائے وہ پیسہ ان کی مدد کے لیے بھیج سکتے ہیں. ہم اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک چیز ہمیں بالکل اوپنلی نظر آ رہی ہے، ڈیفینیٹلی حج آپ کے اوپر فرض ہے، ہم سب کے اوپر فرض ہے. عمرہ بھی ہم نے کرنا چاہیے. مگر جو حالات اور واقعات ہیں اس سچویشن کے اندر، ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں کہ ہمارا کون سا عمل جو ہے وہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور کون سا عمل فائدہ مند. آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. جی اور بھی کوئی کوشچن پوچھ رہا تھا؟ کس نے انمیوٹ کیا تھا؟ حادثہ آپ نے کیا تھا؟ جی اچھا میرا نا پرسنلی کچھ بھی کوشچن نہیں ہے، نہ ہی اس کلاس سے ریلیٹڈ ہے. بیسیکلی نا میرے سے کسی نے 2-3 کوشچن کیے تھے، تو میں چاہ رہی تھی کہ سب لوگ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. تو جی جی بولیں. اچھا پہلی یہ مطلب نا تھوڑا سا کہہ لیں کہ مطلب الگ ہی ہے کہ یہ نا مطلب کہاں لکھا ہوا ہے کہ قبلہ اول کو بچانا فرض ہے؟
اور ہمیں اگر مطلب بچانا لازمی ہے تو پھر کس بنیاد پہ ہمیں مطلب جا کے نا وہاں پہ جنگ لڑنی چاہیے؟ تو اس کو تھوڑا سا اگر ایڈجسٹ کر دیں تو۔ دیکھیں لکھا ہوا کہیں بھی نہیں ہے، اس کی کمپلیٹ ہسٹری ہے، انفارچونیٹلی ہمیں ہسٹری کا معلوم نہیں ہے، اور ہم کبھی کبھی وہی بات ہے کہ ہمیں کمپلیٹ ایک تو یہ کہ پیلسٹین کی جو ہے وہ ہسٹری وہ معلوم ہونی چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قبلہ اول جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، اور جب تک یہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ورسز نہیں اتاری، وہی نہیں آئی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تب تک اسی قبلے کو ہم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو وہ ہمارا قبلہ اول اسی لیے کہلاتا ہے۔ اف مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے ڈیٹیل چیک کرنی پڑے گی، کیونکہ مجھے بہت اوتھینٹک چیزیں نہیں پتہ، اگر یہاں کسی کو معلوم ہے تو پلیز ضرور بتائیں، میرے دماغ سے کچھ چیزیں نکل گئی ہیں، میں نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اور ڈیفینیٹلی وہ پہلا گھر تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ اتنا ہمیں پتہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول اس لیے ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تھی تو اس کی طرف ہی ہم منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلا تھا تو خانہ کعبہ کی طرف ہم نے منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، تو اس لیے ہم اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیں یہودی کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مطلب سمجھیں یہ ہماری لینڈ ہے، یہ ہماری پرومسڈ لینڈ ہے، اور یہ ہمیں واپس لینی ہے۔ کس نے کہا ہے کہ یہ ان کی لینڈ ہے؟ یہ ان کی لینڈ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اور وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے جو آ، ہمارے جو انسیسٹرز ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام، یا ہم بنی اسرائیل ہیں تو ہمارے جو فادر ہیں وہ وہاں پر رہتے تھے، اس لیے یہ ہماری پرومسڈ لینڈ ہے۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور وہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور پھر انہی سے نسل چلی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو یہ چیزیں دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی چیزوں کو ازیوم کر کے ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطلب نکالتے ہیں، اور جن چیزوں میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہم اس چیز کو بیس بنا کے پکڑ لیتے ہیں، اور جس چیز میں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا وہ سچ بھی ہوتی ہے تو ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کوشچن یہ تھا کہ قبلہ اول کیوں ہے، تو میری یہی نالج تھی، میں اس کے اوپر ضرور مزید ریسرچ کر کے آؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، آپ مجھے ضرور ریمائنڈ کروائیے گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بیسیکلی کوشچن اس میں یہ تھا نا کہ مطلب کہ بچانا فرض کیوں ہے، مطلب یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور مطلب اگر ہمیں وہاں پہ جا کے جنگ لڑنی چاہیے، چلو یہ تو ایک مطلب چیز ہے نا کہ جہاں پہ بھی کہیں سے بھی اگر مظلوم کی آواز آئے گی تو وہ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہاں پہ جا کے مطلب اس کے لیے لڑے، لیکن مطلب جیسے اب کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ جگہ کی جنگ ہے، تو میرا یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اگر گھر کی جنگ مطلب جس جگہ کی ہو تو کوئی بھی جو والدین ہوتے ہیں وہ مطلب اپنے بچے کے لیے جگہ بھی دے دیتے ہوتے ہیں، اگر خیر مطلب جو نا زیادہ کوئی اس کے ساتھ جیسے پرائیویٹ میں کچھ ہوتے ہیں کہ کسی کے لیے وہ بہت اسپیشل ہوتی ہے تو چلے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے اسٹانس لے، لیکن مطلب کوئی بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو قربان کر کے اس جگہ کو نہیں بچائے گا، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ کی جنگ ہے، مطلب میں تھوڑا سا اس حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ قبلہ اول کو بچانا فرض کیوں ہے، یہ وہ اس لحاظ سے دیکھیں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ جگہ کی جنگ نہیں ہے، یہ تین ریلیجنس کی جنگ ہے، آپ دیکھیں کہ یہ مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی، کرسچنس کے لیے بھی، اور جیوز کے لیے بھی۔ فرسٹ ٹیمپل بنا، سیکنڈ ٹیمپل بنا، پھر اب وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ یہ ان کا پورا ایک پیٹرن پیچھے سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ ہم بینگ اے مسلم اس لیے اس کو ایک مقدس جگہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہاں پہ انبیاء کرام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے، اور ہمارا قبلہ اول ہے کہ جب تک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوا تب تک وہ ہمارا قبلہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہے، مگر اگر ہم فلسطینیوں کی بات کریں تو یہ جگہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی حرمت کا معاملہ ہے۔ بیسکلی آپ اس جگہ دیکھیں، جگہ اینٹوں اور پتھر سے بنی ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جگہ اینٹوں اور پتھر کی ہے۔ بیسک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا احکام دیے ہیں ہمارے لیے،
وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہونے چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس چیز کا جو ہے وہ اتنا زیادہ ایک احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ہمارے لیے کون-سی ایسی چیز مقدس ہے جسے ہمیں مقدس سمجھنا ہے. میرا یہی پوائنٹ ہے فی الحال. اگر کسی اور کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو پلیز. جی جزاک اللہ خیر کثیر. بارک اللہ فیک. یہ بلکہ ایک ریسرچ پوائنٹ بنتا ہے. اس کے اوپر ہمیں ریسرچ کر کے آنی چاہیے سب کو. جی انشاءاللہ. سالار آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں، قبلے کے بارے میں، کہ کیوں کہ ہم جگہ کی جنگ ہے یا لوگوں کی جنگ ہے؟ یو ہیو سم تھنگ ٹو. میری بھی ہے نہیں کوئی. یو ڈونٹ ہیو دا نالج نا. کسی اور کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ نہیں کوئی کوشش نہیں. الحمد للہ ماشاء اللہ بہت اچھا بتایا آپ نے, بہت اچھا. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.